السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ام حبیبۃ رضی اللہ تعالی عنہا تقول: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ۔ قالت ام حبیبہ: فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ الامام مسلم فی صحیحہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں ازواج مطہرات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ جو مکہ کے ایک بڑے سردار کی بیٹی تھی، جن کا نام ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ہے، انہی سے متعلق کچھ باتیں آج کے درس میں پیش کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ مکرمہ میں اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، شرک سے منع کرتے ہیں، تو مکہ کے باشندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ لوگ باپ دادا کا دین، باپ دادا کا وہ طریقہ شرک اور بت پرستی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک ایسے راستے کی طرف بلا رہے تھے جو راستہ ان کی دنیا و آخرت کو کامیاب بنانے والا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ مکہ کے تمام افراد نبی کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے۔ اس مخالفت والے راستے میں، اس شہر میں چند ایسے جانباز سپاہی، جانباز افراد اور دین کی حفاظت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، آخرت کے فکر کرنے والے، وہ سمجھدار، وہ عقل مند اور وہ ہوشیار لوگ بھی تھے، وہ اچھے اخلاق والے افراد بھی تھے، جنہوں نے نبی کی دعوت کے پہلے ہی دن سے اسلام قبول کرنا شروع کیا تھا۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اسی دن سے چند ایسے افراد بھی تیار ہونے لگے کہ لوگوں نے اسلام کی دعوت قبول کی، اور اس راستے پر انہیں کئی طرح کی قربانیاں دینی پڑی۔ انہیں پریشان کیا گیا، مارا گیا، تکلیفیں دی گئی، ان کا گھر لوٹ لیا گیا، ان کو ہر طرح سے پریشان کیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں جو اسلام کا نور داخل کر دیا تھا، اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی موت اس حالت میں آئے کہ نور ان کے دل سے غائب ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ اسی پر ہماری موت ہو۔ تو ان لوگوں میں، ان افراد میں مرد بھی تھے اور خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے اور خواتین بھی تھیں۔ خواتین میں ایک وہ مشہور خاتون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ تھی، پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور وہیں ایک ایسی خاتون تھی جن کو ام حبیبہ کہا جاتا ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر میں نبی کی نبوت کی مخالفت کرنے والے جو بڑے بڑے افراد تھے مکہ میں، ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، اس طرح کے لوگوں میں ایک اور نام تھا جن کو کہا جاتا تھا ابو سفیان۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب تک کہ مسلمان مکہ میں تھے تب تک ابو سفیان مسلمانوں کو تنگ کرتے رہے،
جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو مدینہ جانے کے بعد بھی جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، جتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں ان سب میں ابو سفیان کا ایک بڑا کردار رہا ہے۔ یہ ابو سفیان، ان کے گھر میں ان کی اپنی بیٹی اس وقت مسلمان ہوتی ہے جب مکہ میں ان کے باپ خود مسلمانوں کو مارا کرتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے۔ بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، باپ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اور بالکل ابتدائی ایام میں جس وقت ابھی چند مسلمان تھے مکہ مکرمہ میں، انہی دنوں میں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی مسلمان ہو جاتی ہیں۔ ان کے باپ مسلمان نہیں ہوئے، ان کے بھائی مسلمان نہیں ہوئے، ان کے گھر کے بڑے بڑے افراد مسلمان نہیں ہوئے، لیکن یہ جاباز سپاہی، یا کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب بندی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتی ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نکاح ہو چکا تھا، انہوں نے نکاح کر لیا تھا۔ عبید اللہ بن جہش ان کے شوہر تھے، یہ اپنے شوہر کے ساتھ اسلام قبول کرتی ہیں، اور جس وقت مکہ مکرمہ میں ظلم بڑھتا گیا کافروں کا، تو جن لوگوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی ان لوگوں میں حبیبہ بنت ابی سفیان اور ان کے شوہر عبید اللہ بن جیش، یہ دونوں بھی تھے۔ تو حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ تقریباً نبوت کے 5ویں سال مکہ سے حبشہ چلے جاتی ہیں، اس لیے کہ مکہ میں ان کا رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہاں جانے کے بعد انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزاری، اور وہیں پر انہیں ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جن کا نام حبیبہ تھا، اسی سے ان کو حبیبہ کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں ان کا نام تھا رملہ بنت ابی سفیان۔ اب وہاں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ واقعہ اس طرح سے تھا کہ حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھ رہی ہوں، کہتی ہیں کہ رأیت فی النوم کأن عبید اللہ ابن جہش زوجی بأسوأ صورت وأشبہہا۔ خواب میں مجھے میرے شوہر عبید اللہ بن جہش ایک بہت ہی بری شکل میں نظر آئے۔ صبح ہوئی اور میں نے اپنے شوہر کا دیدار کیا تو میرا شوہر مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں پہلے نصرانی تھا، پھر میں نے محمد کا دین دیکھا اور اس دین میں داخل ہو گیا، الآن اريد ان ارجع الى النصرانیہ، اب میں دوبارہ نصرانیت کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں اسلام چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو، باپ کو، بھائیوں کو، سب کو چھوڑ کر، قوم کے لوگوں کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ اسلام کی خاطر حبشہ آئیں، اور یہاں آنے کے بعد ان کا شوہر ان سے یہ کہتا ہے کہ میں نصرانیت میں داخل ہو جانا چاہتا ہوں، عیسائی بن جانا چاہتا ہوں، کرسچن بن جانا چاہتا ہوں، میں اب اسلام میں نہیں رہنا چاہتا، اور آپ بھی میرے ساتھ کرسچن بن جائیے، چھوڑ دیجیے اسلام کو۔ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، کہا کہ میں کبھی اسلام نہیں چھوڑ سکتی، آپ کو چھوڑ سکتی ہوں لیکن اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، شوہر نصرانی ہو گئے، اور اس طرح سے حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہو گئی، دونوں کے اندر جدائی ہو گئی، اور پھر وہ عبید اللہ بن جہش جو ان کے شوہر تھے نصرانی بن جانے کے بعد پھر شراب کے عادی ہو گئے، اور اسی میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ ادھر حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب پریشان تھی، جائیں تو کہاں جائیں؟ اگر اپنے باپ کے گھر جائیں، کیونکہ اگر کسی خاتون سے اس کا شوہر چھن جاتا ہے، شوہر مر جائے یا کچھ ہو جائے، طلاق ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو وہ خاتون تو اپنے ماں باپ کے پاس ہی جائے گی یا اپنے بھائیوں کے پاس جائے گی، وہی اس کا خاندان ہوتا ہے۔
اب یہ سوچنے میں لگ گئی کہ مجھے کہاں جانا ہے، باپ کے پاس جاؤں گا تو باپ تو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، وہ تو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، وہاں جاؤں تو میرا کیا حشر ہوگا، اور یہاں رہوں تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے، یہاں میرا کوئی نہیں ہے، ایک ہی میرا اپنا شوہر تھا وہ بھی چلا گیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے پریشان حال نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے دوبارہ ایک دن خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے، مجھے کوئی آواز دے رہا ہے، اور آواز دیتے ہوئے کہتا ہے یا ام المومنین۔ خواب میں مجھ سے وہ کہتا ہے یا ام المومنین، یعنی یا ام المومنین کہہ کر مجھ سے خطاب کر رہا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، جب بیدار ہوئی تو ام المومنین یہ لفظ سن کر مجھے تھوڑی سی حیرت ہونے لگی۔ ام المومنین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو کہتے ہیں، نبی کی بیویوں کو ام المومنین کہا جاتا ہے، اور یہاں کوئی مجھے خواب میں ام المومنین کہہ رہا ہے۔ وہ تمنا کرنے لگی کاش کہ یہ حقیقت ہو جائے، کاش کہ یہ حقیقت ہو جائے، لیکن کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں، اور یہ ابھی تک حبشہ ہی میں ہیں، یہ ابھی تک حبشہ ہی میں ہیں۔ جب مسلمان مکہ میں تھے نبوت کے 5ویں سال میں، تب یہ لوگ حبشہ آئے تھے، پھر مسلمان نبوت کے 5ویں سال سے 13ویں سال تک کے مکہ میں رہے، پھر یہاں سے نکل کر مدینہ چلے گئے۔ مدینہ میں جانے کے بعد بھی ان کو 6 سال ہو گئے، اور ابھی تک یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ ہی میں ہیں، اور یہاں یہ خواب دیکھ رہی ہیں کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے ام المومنین، تو وہ تمنا کرتی ہیں کاش کہ یہ حقیقت ہو جائے، کاش کہ یہ میری زندگی کا ایک بہترین سہارا ہوگا۔ ایسی پریشانی میں جب کہ نہ شوہر ہو، نہ ماں باپ ہو، نہ بھائی بہن ہو، ایسے وقت میں ایک عورت کے لیے اگر کوئی سہارا مل جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ کہتی ہیں کہ بس اسی خیال میں تھی کہ اچانک میرے پاس حبشہ کے نجاشی بادشاہ کے پاس سے ایک خاتون آتی ہے جو اس کی خادمہ تھی، جس کا نام ابرہہ تھا۔ کہتی ہیں وہ آتی ہیں اور وہ مجھ سے کہتی ہیں کہ مجھے نجاشی بادشاہ نے بھیجا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ مدینہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا خوش ہو جاتی ہیں، اور خوشی میں ان کے پاس جو زیورات تھے، جو سونے کی چیزیں تھیں، انہوں نے اس خادمہ کو دے دی۔ بشرک اللہ بالخیر، یہ کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر کی بشارت دے، اللہ آپ کا خیر بھلا کرے، اتنی اچھی خوشخبری آپ نے مجھے سنائی ہے۔ انہوں نے اپنے زیورات، اپنے پاس کا سونا اتار کر اسے دے دیا، اور پھر ساتھ میں اس خادمہ نے کہا کہ بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ آپ اپنے طرف سے کسی کو اپنا وکیل بھی بنا لیں، کیونکہ والد تو نہیں ہیں، بھائی بھی نہیں ہیں، وہ سب کفر پر ہیں، یہ اکیلی مسلمان ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اب لڑکی کا اور عورت کا نکاح ہو تو عورت کا کوئی وکیل ہونا چاہیے، ولی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے خالد بن سعید بن عاص جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے تھے، ان کو اپنا ولی بنا دیا، اور اس طرح سے پھر نجاشی بادشاہ نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بھی حبشہ میں تھے، ابھی وہ مکہ مدینہ نہیں گئے ہوئے تھے، انہیں اور وہاں جو موجود مسلمان تھے ان سب کو بلایا، اور ان سب کی حاضری میں لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ مدینہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذمہ داری دی تھی کہ میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کرا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں ہیں، جن کو نکاح کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ حبشہ کا بادشاہ ہے، اور اس طرح سے نجاشی بادشاہ وہاں پر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیتا ہے، اور اس وقت نجاشی بادشاہ نے خطبہ نکاح پڑھا،
اور خطبہ نکاح کے اندر جیسا کہ بڑی تفصیل سے ہم نے اس کو لکھ کر لایا تھا، بڑی تفصیل سے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے تعریف کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے درود پڑھا، ان کی تعریف کی۔ نجاشی بادشاہ کے بارے میں نبی کا پہلے سے یہ ذہن تھا کہ نجاشی بادشاہ ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس ظلم نہیں ہوتا ہے، وہ انصاف کرنے والا بادشاہ ہے۔ اسی لیے ان کے کفر کے باوجود بھی مسلمان وہاں امن سے رہ رہے تھے، اور پھر بعد میں اس لیے نجاشی بادشاہ مسلمان ہو جاتا ہے، بعد میں یہ بادشاہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے تعریف کی، اور تقریباً 400 دینار نبی کی طرف سے، نبی کی جانب سے اپنے جیب سے وہ مہر متعین کر کے ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیتا ہے۔ یہاں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے غائبانہ محفل میں ہوا، اور پھر یہاں سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بقیہ جو دیگر یہاں مسلمان موجود تھے، یہ سب کے سب یہاں سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان خیبر فتح کر کے واپس خیبر سے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے، تب یہ حبشہ میں رہنے والے مکہ کے یہ مسلمان یہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب یہ حبشہ سے مدینہ جانے میں انہیں جو تاخیر ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حبشہ سے یہ لوگ مدینہ نہیں پہنچ سکتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے تک مکہ والے ہمیشہ مدینے والوں پر حملہ کرتے تھے، اور راستے میں جگہ جگہ مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا تھا۔ جب حدیبیہ کے موقع پر مکے والوں سے صلح ہو گئی کہ تم اور ہم 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ راستہ پرامن ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی۔ جیسے جنگ ختم ہوئی تو اب راستے سے کہیں سے مسلمان آئے جائیں، اب کوئی کافر انہیں چھیڑے گا نہیں۔ تو اس طرح سے حبشہ کے مسلمان پھر مدینہ منورہ آئے، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ اس وقت ان کی عمر 36 سال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 58 سال تھی۔ یہ ہجرت کا 7واں سال تھا جب یہ نکاح ہوا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خاتون ہیں جن کے والد کا نام تھا ابو سفیان، جو مکہ کے بڑے سرداروں میں مانے جاتے تھے، قریش کے انتہائی محترم لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور فتح مکہ کے وقت میں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا نام تھا معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً جب محرم کا مہینہ آتا ہے اور شہادت حسین کا ذکر ہوتا ہے تو بعض مرتبہ بہت سے لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد کلامی کرتے ہیں۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مختصر سی زندگی انہوں نے گزاری، اور پھر بعد میں ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، عمر فاروق کا زمانہ آیا، عثمان غنی کا زمانہ آیا، علی بن ابی طالب کا زمانہ آیا، حسن بن علی کا زمانہ آیا، پھر بعد میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے دور خلافت میں سن 44 ہجری میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ میں ہو گیا۔ اس طرح سے ایک لمبی عمر انہوں نے پائی، تقریباً 72 سال کی عمر تھی ان کی۔ جب نکاح ہوا تو 36 سال کی عمر تھی، اور اس کے بعد نبی کے انتقال کے بعد تقریباً اپنی عمر کے 72 سال انہوں نے گزارے۔ مدینہ میں ان کے والد کے ساتھ ان کا ایک واقعہ تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس زمانے کی بات ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جب مکے والوں نے مدینے والوں کو دھوکہ دیا، جو معاہدہ کیا گیا تھا امن کا، وہ امن کا معاہدہ انہوں نے توڑ دیا، اور انہیں مکے والوں کو پتہ چلا کہ ہم نے معاہدہ توڑا ہے تو مدینے والے اب ہم پر حملہ کریں گے، کیونکہ ہمیں سزا دیں گے امن معاہدہ توڑنے کی۔ تو ابو سفیان کو مکے والوں نے مدینہ بھیجا کہ جائیے، آپ کی بیٹی بھی وہاں نبی کی زوجیت میں ہے، آپ جا کر نبی کو سمجھا دیجئے کہ مکہ پر حملہ نہ کریں۔
اور ہم نے جو معاہدہ توڑا ہے، ہم نے جو غداری کی ہے، ہمیں معاف کر دیا جائے، ہمیں چھوڑ دیا جائے، اب آئندہ ہم یہ حرکت نہیں کریں گے، اور امن کا جو معاہدہ ہمارا ہوا تھا وہ چلتا رہے گا، وہ چلتا رہے گا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ مدینہ گئے ہیں اور پہلے اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، بیٹی کے گھر پہنچے اور ایک بستر بچھا ہوا تھا، سیدھے اپنے بیٹی کے پاس جا کر وہ بستر پر بیٹھنے لگے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی وہ بستر ہٹا لیتی ہے، وہ بستر ہٹا لیتی ہے، تو ابو سفیان ان سے کہتے ہیں ارغبتی بہذا الفرش عنی ام رغبتی بی عنہ، میں تمہارا باپ ہوں، بیٹی کے گھر آیا ہے باپ، میں آپ کے بستر پر بیٹھنا چاہتا ہوں، آپ بستر ہٹا رہی ہیں، میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں یا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے؟ وہ کہتی ہیں ھذا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، وَأَنْتَ امْرُؤٌ کافر، اور ابھی تم کافر ہو، نجس و کافر، اب ابھی نجس اور ناپاک اور کافر ہیں، لہذا نبی کے بستر پر کسی نجس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی، ان کا جو مقصد تھا وہاں آنے کا وہ دوسرا تھا، تو اس طرح سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں جو قربانی دی ہے، جب ان کے شوہر نصرانی ہو گئے تھے، شوہر نے ان سے کہا کہ تم بھی نصرانی ہو جاؤ، تو انہوں نے شوہر کو چھوڑنا گوارا کیا لیکن اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ ایسے ہی یہاں پر وہ دیکھتی تھی کہ ان کے باپ ہیں، ان سے رشتہ ہے، یہ خونی نسب ہے، لیکن چونکہ وہ کفر پر ہیں، وہ رب کی مانتے نہیں ہیں، وہ خالق ارض و سما کے نہیں مانتے ہیں، تو ایسے انسان کی عزت کیسے کی جائے گی جو اپنے خالق کو ماننے والا نہیں، جو اپنے خالق کا فرما بردار نہیں۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے ابو سفیان کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ بعد میں ابو سفیان جب مکہ گئے، فتح مکہ کا جو واقعہ تھا وہ پیش آیا، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، پھر ان کا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک عظیم شخصیت تھی، انتہائی ذہین خاتون اور انتہائی زیادہ عبادت گزار خاتون۔ ہم نے سنا ہے کہ دن بھر میں 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، 2 رکعت فجر کی نماز، فرض نماز سے پہلے، اس طرح سے ظہر میں، عصر، ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں 12 رکعتیں جو سنت مؤکدہ ہیں، وہ سنت مؤکدہ والی جو روایت ہیں، وہ روایت بیان کرنے والی یہی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتی کہ میں نے سنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص دن بھر میں 12 رکعتیں پڑھے گا، بنی لہو بیت فی الجنہ، تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ پھر کہتی کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی پھر کبھی میں نے وہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی، ساری زندگی میں برابر مسلسل وہ نمازیں پڑھتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بھی ان نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے خاتون اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔